یہ نفل بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں فرض کی اہمیت اجاگر ہو، تو آپ اور میں نمازی بنے۔ ایک اور سیرت کا پہلو جو آج کے حوالے سے بڑا ضروری ہے وہ ہے وقت کی قدر و قیمت۔ ہمارے معاشرے میں وقت کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کے، مجھے ماحول کا نہیں پتا، لاہور آپ آئیں دیکھیں، مجھے نہیں آج تک پتا چلا کہ لاہور والے سوتے کب ہیں جاگتے کب ہیں۔ یعنی ہم واپس جائیں گے مثلا لاہور تو ہم دیکھیں گے کہ آنے والے جناب صاحب سوئے ہوئے تھے اور لاہور یہ جناب بازار کھلے ہوں، جیسے جیسے آپ اندرون شہر جائیں سب بازار کھلے ہوں اور جناب لوگ جاگ رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اٹھے ہیں کب نہیں۔ تو اپنے وقت کا، اور خاص طور پہ اب تو لوگ فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، ایسے ایسے چینل آ گئے ہیں بڑے فحش، اس سے دماغ برباد ہو جاتا ہے۔ اپنے وقت کا خیال کیجئے۔ آئیے ماں کی گود میں آپ کو حضور کا سناؤں، آپ کی والدہ رضائی سیدہ حلیمہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتی ہیں 4 سال تک کملی والے میرے پاس رہے، آپ کے جتنے معمولات، کھانا پینا، دودھ پینا، سونا جاگنا، فرماتی ہیں تمام کا ٹائم مقرر تھا۔ تمام کا ٹائم کیا تھا؟ ہم بھی اللہ کرے کوئی مقرر کر لیں۔ دیکھو نا، یہ ہے وہ چیزیں۔ بلکہ میں نے جہاں تک پڑھا وہ کہتی ہیں مثلا 10 بجے آپ نے اگر دودھ پینا ہے نا تو کہتی مجھے بڑا شوق ہوتا تھا، میں مثلا 9:30 بجے آپ کو چھاتی کے ساتھ لگاتی تاکہ حضور دودھ پئیں۔ کہتی ہیں ایک دن بھی مصطفیٰ نے 10 بجے سے پہلے دودھ نہیں پیا، حتیٰ کہ، اور سنو، یہ جو ہے نا گھٹنے سے لے کے ناف تک، یہ گھٹنے سے لے کے ناف تک، اس کو کہتے ہیں سطر۔ یہ جو حصہ ہے میرے بھائیوں، بالغ بچہ اتنا حصہ اپنے باپ کے سامنے ننگا نہیں کر سکتا۔ دیکھو اسلام کی غیرتیں، اور باپ بیٹے کے سامنے یہ حصہ اپنا ننگا نہیں کر سکتا، یہ غیرتیں ہیں۔ اور جب سے ہم نے یہ پہلو ختم کیے غیرت کا جنازہ نکل گیا، اور اب والدین شکوہ کرتے ہیں جی اولاد سنتی نہیں۔ سنے کون سے؟ آپ وہ راستہ اپنائیں جو نبی کریم کا راستہ ہے۔ میرے مطالعہ کے مطابق والدین کا احترام بھی اسلام ہی سکھاتا ہے، کوئی اور کوئی نہیں سکھاتا۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو یورپ پریشان کیوں ہو گیا؟ کسی کو مام کا نہیں پتا، باپ کا نہیں پتا، بیٹی کا نہیں پتا، ماں کا نہیں پتا۔ اس سے کیا سمجھائی کہ یہ ماں باپ کے ناطے، یہ بہن بھائی کے رشتے، یہ خاندانوں کے رشتے، یہ احترام عزت یہ مدینے والا ہی عطا کرتا ہے اور اسی نے عطا فرمائے۔ کاش میں اور آپ یہ باقی بچے اگر کہیں جی کہ ہم کھیل کھیلتے ہیں، میرے بھائیوں اس معاشرے کے سرور عالم کی ظاہری یاد کے جتنے کھیل ہیں وہ سرور عالم نے خود کھیلے ہیں۔ یعنی اس دور کی تراکی ہے، گھوڑ دوڑ ہے، کشتی ہے، حضور نے کشتی فرمائی۔ رکانہ پہلوان کا نام ہے، علماء سے تفصیلات پوچھئے، اتنا زبردست پہلوان کہ چمڑے پہ کھڑا ہوتا، لوگ چمڑا کھینچتے، وہ چمڑا ٹوٹ جایا کرتا تھا، وہ ہلتا نہیں تھا۔ اور اس نے حضور سے کہا میرے ساتھ کشتی کریں آپ، اگر آپ نے گرا لیا میں آپ کے اللہ کو مان لوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ نے کشتی کی، بلکہ اس نے آپ سے شرط باندھی، اس نے کہا کہ جسمانی زور لگانا ہے، روحانی زور لگانا۔ اور کملی والے نے فرما دیا کہ نہیں جسمانی لگاؤں گا، روحانی نہیں لگاؤں گا۔ روحانی نظر آتا ہے اور نہیں آتا، لیکن جب مصطفیٰ نے کہہ دیا نا اس زبان سے کہ نہیں لگاؤں گا، کافر بھی مان گیا کہ مصطفیٰ سچ کہتا ہے۔ کافر بھی مان گیا۔ اگر ناراض نہ ہونا، ہماری زبان کی صورتحال یہ ہے کہ طالب علم استاد کی زبان کو نہیں مانتا، بڑی تسلی سے مانتا۔ باپ بات کر رہا ہے، بیٹے کو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی معاشرہ یہ بن گیا ہے۔ جس معاشرے میں استاد جھوٹا ہو جائے، جس معاشرے میں والدین جھوٹا ہو جائے، اگلے دن ایک اسٹیج پر گیا تو وہ ایک عالم میرے سامنے تقریر کرنے لگے، تم جی بچوں کو نہیں، والدین کو کہہ رہے تھے تم بچوں کو نہیں سمجھاتے، یہ فلمیں دیکھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ تو میری باری آئی، میں نے کہا والدین خود ننگے ہیں بچوں کے سامنے، یہ کیا سمجھائیں گے بچوں کو؟ یہ بڑی سیدھی سی باتیں ہیں، کیا سمجھائیں؟ دیکھو نا، ہم ٹیلی فون کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، فون آ جاتا ہے، ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں بیٹے کہہ دینا کہ میٹنگ میں شریک ہے۔ جب 2-4، حالانکہ حدیث میں موجود ہے کہ خاتون نے اپنی بچی کو نا اس طرح ہاتھ بند کر کے، چھوٹی بچی نہیں ہوتی،
حضور کے سامنے اس نے بلایا، او بیٹے ادھر آؤ، میرے ہاتھ میں کچھ ہے میں آپ کو دوں گا۔ وہ بچی آ گئی نا، تو سرور عالم نے اسے بلایا اور اس ماں کو فرمایا تیرے ہاتھ میں تھا کچھ یا نہیں تھا؟ فرمایا اگر تیرے ہاتھ میں نہیں تھا تو جھوٹ بول رہی ہے، اور تو بچی کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے۔ اور اسی طرح معاشرے بنتے ہیں۔ آج کے بعد دیکھو آپ کو کوئی پھانسی لٹکانے لگے تو چلو کوئی جھوٹ چھوٹ بول لینا، ورنہ چھوڑ دو، بازار میں جھوٹ نہیں بولنا، دفتر میں جھوٹ نہیں بولنا، ساتھی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، صاف باتیں، تاکہ معاشرہ بدلے۔ تو حضور علیہ السلام کی زبان، بلکہ اگلا سبق اگر یاد کر لو، آج بہت سارے نوجوان بیٹھے ہو، میرے ساتھ تو ہوا ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوا یا نہیں۔ دیکھو شیطان ہے، صبح شام پریشان کرتا ہے کہ رب کے ایک ہونے پر دلیل بیان کرو، کیونکہ سب سے بڑا ایمان ہے اس پر نا، اللہ پر۔ تو شیطان پریشان کرتا ہے۔ مثلا آپ کا پتہ نہیں، مجھے تو کئی دفعہ اس نے پریشان کیا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ رب ایک ہے؟ تو میں اسے یہی کہا کرتا ہوں کہ بھائی میرے پاس اور کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے، میرے پاس محمد کی زبان ہے، میرے پاس کچھ اور ہے یا نہیں ہے، میرے پاس کملی والے کی زبان ہے جس سے نکلا ہوا ہے قل هو اللہ احد۔ اور میں شیطان سے ہی پوچھتا ہوں، شیطان صاحب تو بتا کہ محمد کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے؟ اور مجھے تو شیطان بھی جواب یہ دیتا ہے کہ نہیں، محمد جھوٹ نہیں بولتا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اگر آپ بھی اس کو پکا لیں، پکانے کا معنی ہوتا ہے کہ دل میں بٹھا لیں، رٹا نہیں، تو پھر جب موقع آئے گا موت کا، وہ ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا۔ کاش اس وقت بھی ہمیں اللہ کی توفیق سے یہ یاد آ جائے کہ تو باقی دلائل کی بات نہ کر، ہمارے نزدیک محمد سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھیں جس میں اللہ پاک نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو آخری ہو اور جو ٹوٹ نہ سکے، اور برہان کملی والے کو کہا۔ تو آپ کی زبان، اس کافر نے بھی اعتماد کر لیا اور پھر آپ نے اسے چت کیا، تراکی آپ فرماتے تھے۔ تو اس لیے بیٹو اپنے آپ کے سطر کا خیال کرو، عورتوں کو بھی کہو کہ باہر آئیں، سر پر دوپٹہ لیں۔ یہ جو معاشرہ ہمارا تباہ ہو گیا، سر پہ کپڑا نہیں لیتے، ہم تباہ ہو گئے، ہم ختم ہو گئے۔ اور آئیے جس کے میلاد میں ہم بیٹھے ہیں، سیدہ حلیمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرماتی ہیں 4 سال تک نبی کریم میرے پاس رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی میں نے گھٹنوں سے لے کے ناف تک 1 منٹ بھی سطر کو ننگا نہیں دیکھا۔ آگے بڑھیے، طہارت، پاکیزگی۔ آج ہمارے معاشرے گندے معاشرے ہیں، خاص طور پہ میں مسجدوں کا نام لوں گا۔ مسجدوں میں کوئی خیال نہیں ہوتا، میں پتہ نہیں آپ کے ہاں ساتھ، ورنہ بات ہوتے ہیں ساتھ، مسجد میں بدبو آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ میں نے اسلاف کا پڑھا، اسلاف مسجدوں کے ساتھ بات نہیں بنانے دیتے تھے، اس لیے تاکہ مسجد کی پاکیزگی، طہارت، اس کا خیال رہے۔ اور میں نے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات کا مدینہ، اس کا مطالعہ کیا۔ تقریباً 80 سے 85 ہزار آدمی اس وقت شہر مدینہ میں آباد تھے، سرور عالم کی ظاہری حیات میں۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم اپنے گھروں سے چلتے تو بعض اوقات وضو کر کے مسجد میں ننگے پاؤں آ جایا کرتے تھے، کبھی ہمارے پاؤں ناپاک نہیں ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں طہارت، اس کو کہتے ہیں پاکیزگی۔ اور سیدہ کا بیان ہے، وہ کہتی ہیں 4 سال میرے پاس سرور عالم رہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں میں اٹھاتی بھی تھی، بستر پر بھی لٹاتی تھی، لیکن کبھی حضور نے کپڑوں پر پیشاب نہیں کیا۔ اور ہم تو بڑے ہو گئے ہیں، کوئی جناب جہاں چاہیں کوئی خیال ہی نہیں، جہاں چاہے پھینک دیا۔ سیدہ حلیمہ کی بات آئی ہے تو آگے بڑھو۔ تفصیل کے لیے ایک مقام اگر کوئی مطالعہ کرے تو اردو ترجمہ مل جاتا ہے۔ یہ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر ہے، تفسیر مظہری، اس میں جو آیت کریمہ نا اللہ نور السماوات والارض، اس کے تحت صاحب مظہری نے ایک فصل قائم کی ہے معتبر کتابوں کے حوالے سے کہ حضور کے بچپنے کا عالم، اور اس میں انہوں نے یہ پہلو بھی بیان کیا کہ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں جتنی دیر تک حضور میرے گھر میں رہے مجھے کبھی چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ فرماتی ہیں میری پڑوسن، میری سہیلیاں مجھے پوچھا کرتی کہ حلیمہ تو اتنی دیر دیا جو ہے وہ جلا دیتی ہے، روشنی دیکھتی ہیں ہم،
تو آپ فرمایا کرتی کہ میں نے آپ تو کبھی دیا جلایا ہی نہیں. وہ کہتی کہ روشنی کیا؟ فرماتی کہ میرے گھر سے جس دن سے محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر روشنی ہو گئی ہے. اللہ کرے ہمارے دلوں میں کبھی کملی والے آ جائیں، ہمارے دلوں میں کملی والے آ جائیں تو میرا خیال ہے دن نور علی نور ہو جائے گا. سیدہ حلیمہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں میرے گھر کے قریب سے 1.5-2 میل کے فاصلہ سے کوئی قافلہ گزرتا تو لوگوں سے پوچھتے، لوگوں اس طرف کوئی گلابوں کا باغ ہے کہ خوشبو آتی ہے، مہک آتی ہے؟ تو ہم انہیں بیان کرتے کہ کوئی باغ نہیں ہے، کوئی باغ جناح نہیں ہے، کوئی گلستان نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ وہ کہتے کہ قریشی محمد آیا ہوا ہے. یعنی سیدہ کہتی ہیں کہ میرے علاقے میں سرور عالم کی برکت سے مہک کی مہک اور خوشبو تھی. اور آج بھی الحمدللہ پوری کائنات میں شہر مدینہ ایسا شہر ہے کہ جس کی فضاؤں میں آج بھی خوشبو موجود ہے. اور میرے بھائیوں، ہم تو چونکہ ایمان کامل نہیں رکھتے، ورنہ امام شارانی سے پوچھو، سید سیوطی سے پوچھو، وہ تو کہتے ہیں جس آدمی کو ایمان کامل نصیب ہو جائے وہ مشرق میں کیوں نہ ہو، وہ مغرب میں کیوں نہ ہو، وہ نبی کریم کی خوشبو پاتا ہے. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کا یہ عالم تھا. فرماتی ہیں جو بیمار ہوتا، بکری، چارپایا، کوئی بچہ، لوگ اس کو اٹھا کے لاتے اور حضور اس پہ دست مبارک پھیرتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا. یہ پہلو اگر آپ شروع کریں تو میرا خیال ہے بے انتہا پہلو آ سکتے ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا بچپنا، آپ کے حالات، آپ کی ایک ایک چیز، اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھیے جس میں کہا محبوب تیرے بچپنے کی باتیں کیا کریں. فرمایا تیری ساری عمر کی قسم. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ساری مخلوق میں اگر کسی کی پوری زندگی کی قسم رب نے اٹھائی ہے تو وہ کملی والا ہے. آپ کے علاوہ کسی کی بھی قسم پوری عمر کی اللہ پاک نے نہیں اٹھائی. اور پھر آگے کہا لوگوں جب تم باقی نعمتوں کا چرچا کرتے ہو تو سب سے بڑی نعمت تو مصطفیٰ ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ بھی ایک چرچے کی صورت ہے الحمدللہ، یہ بھی ایک چرچے کی صورت ہے. اور کتنی میں سمجھتا ہوں قابل رشک یہ امت ہے کہ یہ گھر گھر اعلان کرتی ہے کہ کملی والے پیدا ہو گئے، کملی والے پیدا ہو گئے، کملی والے پیدا ہو گئے. کیا رب پیدا ہوتا ہے؟ کیا خدا پیدا ہوتا ہے؟ کہ جو لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے ہیں ان پر یہ الزام کہنا یہ حضور کو خدا مانتے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کہ خدا تو پیدا نہیں ہوتا، لم یلد ولم یولد. اللہ کی شان ہے. جب ہم اعلان کر رہے ہیں گلی گلی محلے محلے کہ لوگوں حضور پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم حضور کو رب نہیں مانتے. بلکہ میں تو اہل سنت کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ رب کا شریک کیسے مانے جو مصطفیٰ کا شریک نہیں مانتے. ہم تو مصطفیٰ کا شریک نہیں مانتے، ہم تو دوسرا محمد نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو چاہے جائے کہ محمد کا رب دوسرا مان لیں. اور آگے کہا کہ امتیوں تمہارا فرض بنتا ہے لیکن اگر تم نے نہ کیا نہ کرو. ورفعنا لک ذکرک. فرمایا ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو سب سے بلند کر دیا. یہ جو میں اور آپ مجلس سے جاتے ہیں، محافل کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اس لیے تاکہ ہم بلند ہو جائیں، تاکہ ہم بلند ہو جائیں. ورنہ ذکر مصطفیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس میں شریک ہوتے ہیں. آپ نے آگے سنا کہ کراچی آج بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. رابطہ تھا ابھی شاہ تراب الحق صاحب کا کراچی سے فون آیا تو انہوں نے بھی پیغام دیا ہے کہ وہاں میٹنگ ہوئی ہے سنی علماء کی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل پورے ملک میں پر امن ہڑتال ہوگی. پر امن. یہ پر امن کا جو لفظ ہے نا اس کو پلے باندھیں کیونکہ ہم محب وطن ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان پر کسی طرح آنچ آئے. تکلیفیں کاٹ لو، پریشانیاں کاٹ لو، بلکہ میں تو کہوں گا گلے کٹوا لو، کوئی بات نہیں، پاکستان بچاؤ. لوگ آگ لگانا چاہتے ہیں اور ہم اس پاکستان کو آگ نہیں لگنے دیں گے. ہم اس کی خاطر قربانیاں دے دیں گے اور انشاءاللہ ہم پر امن رہیں گے. یاد رکھو پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا
اور بڑی یہ صرف 10-12 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ اہل سنت کے لوگ پرامن ہیں، اور اس میں بھی کوئی اہل سنت کا کیا کمال ہے، یہ حضور کی برکت ہے، سرور عالم کی برکت ہے۔ آج بھی سنی شہید ہوئے تو میلاد مناتے ہی شہید ہوئے، دیکھو نا سنیوں کا کام۔ وہ نشتر پارک سٹے جس طرح بس نام اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ اجتماع جلوس نکالتے ہیں نا، تو اسی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے وہ نشتر پارک میں، کہ جلوس نکالنا ہے تو پہلے پروگرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں، اسی میں دھماکہ ہو گیا۔ تو وہ تو شہید لوگ ہیں، کسی کے خلاف نہیں بیٹھے، رسول پاک کے ذکر میں بیٹھے، بڑی اعلیٰ موت۔ باقی حالات ہیں بھائی، آتے جاتے رہتے ہیں، مزہ تب ہے۔ میں تو یہاں تک ایمان رکھنے والا ہوں، آپ کا پتہ نہیں، مجھے پتہ لگ جائے نا کہ یہ آدمی میرا دشمن ہے، میں اپنے ذہن میں اسی وقت یہ تصور جما لیتا ہوں کہ اگر اس کو میرے ساتھ کو کام پڑا میں اس کے ساتھ بلائی ہی کروں گا، یقین جان۔ یعنی یہ ابھی لاہور کا واقعہ ہوا 14 والا، اس میں بہت سارے پہلو ہیں، اور میں نے اس وقت سے تیار کر لیا، میں نے کہا کوئی زیادتی کرے ہمارے ساتھ، کوئی کچھ کرے، ہم نے اپنے سینے میں بلائی کا ارادہ کرنا ہے۔ آپ لوگ بھی پرامن طریقے سے، محبت سے، پیار کے ساتھ، آپ ہو سکتا ہے میں نے اس دن لاہور کے جلوس میں پیدل تھا، سارا پیدل میں نے دیکھا، اور وہ بچوں کی وہ شکلیں میں نے نہیں دیکھی کبھی لاہور میں جن لوگوں نے یہ واقعات کیے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی غیر آ کے آگ لگا دے، اور آپ نے نظر رکھنی، کڑی نظر رکھنی، اور میں تو بلکہ حکومت سے کہوں گا کہ آؤ مل بیٹھو، تعاون کرو آپس میں، کیونکہ مسائل ہیں اور ان کو ہم آپس میں مل کے حل کریں، مت ٹکراؤ پیدا کرو ہر جگہ پر۔ تو جس طرح علماء اہل سنت نے، انہوں نے خاص طور پہ زور دیا اس لفظ پر کہ پر امن رہنا، کوئی لڑنے کی کوشش کرے آپ نے صبر، تحمل، برداشت، یہ مادہ پیدا کرو۔ اور انشاءاللہ میں تو یہاں تک عقیدہ رکھتا ہوں، جن لوگوں کے پاس دلائل، سنو یہ جملہ میرا، جن لوگوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں ان کو کلاشنکوف کی ضرورت پیش نہیں آتی، یہ میرا جملہ یاد رکھو۔ کلاشنکوفیں وہ اٹھاتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے پاس اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، سب ہیں، ہاں نشیب و فراز ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا آپ سے، صبر تحمل کے ساتھ۔ اللہ کریم میری بھی آپ کی بھی حاضری کو قبول فرمائے، اور جس طرح آپ نے پرذوق طریقے سے اس میں شریک ہوئے، آئندہ میرا خیال ہے عہد کر کے اٹھو یہاں سے کہ ہم کچھ نہ کچھ نبی کریم کی باتیں مان شروع کرو۔ دیکھو نا مزہ تب ہے، صبح جاؤ تاکہ پڑوسی کو پتہ چلے کہ واقعی یار میلاد کر کے آیا ہے،